جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں دوسری بات کہ اس آئیڈینٹی کرائسس کا ہمارے ہاں ایکسٹریمسٹ فورسز ایک غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ غلط فائدہ اس سے کہ ایکسٹریمسٹ فورسز انفارچونیٹلی یعنی جیسے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی جو اس سارے ڈیمانسٹریشن کو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے جماعت اسلامی، جماعت اسلامی اور اس قسم کی اور جو پارٹیز ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ دے آلویز تھرائیو آن کرائسس، ٹھیک ہے، کرائسس ہے تب ان کا وجود ہوتا بالکل۔ ہے۔ فیض اللہ جان آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، ہمارا ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، پھر میں اپنے اسٹوڈیو کے مہمانوں کا بھی اس پر ریئیکشن لوں گا۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک، پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ محسن آپ بتائیے کہ جس طرح فیض اللہ جان فرما رہے تھے کہ دیز پولیٹیکل پارٹیزوں نے جماعت اسلامی کا نام بھی لیا کہ دے تھرائیو آن کرائسس، اس قسم کے کرائسس آتے ہیں، کال دی جاتی ہے، ہڑتال ہوتی ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، لیڈرشپ غائب۔ یہ کب تک یہ ڈرامہ چلتا رہے گا؟ یہ واقعی ہے ایسا یا یہ وہ درست نہیں کہہ رہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی روایتی سی بات ہے جو فیض اللہ جان کر رہے ہیں، اور یہ عام حالات میں بالکل صحیح ہے۔ فیض اللہ جان صاحب سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن جہانگیر یہ جو ویڈیو ہے میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ویڈیو آپ نے دیکھی؟ میں نے بہت سے ایسے جرنلسٹوں کو دیکھا جو ماڈریٹ ہیں، جو اس قسم کی چیزوں کو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی دیکھنے کی، کسی نے کوشش کی، وہ کہتا ہے 11 سیکنڈ، اور میکسیمم اگر کسی بندہ کو دیکھ سکا 40 سیکنڈ، 40 سیکنڈ سے زیادہ۔ اتنا بڑا حملہ ہے مسلمانوں کے جذبات، ایک کھلواڑ کیا گیا ہے جذبات کے ساتھ۔ لیکن مسلمانوں نے کیا ریئیکٹ کیا؟ کون عدالت میں گیا؟ اوباما ایڈمنسٹریشن گوگل سے اپیل کرتی ہے کہ اس کو بین کر دو، یوٹیوب سے اپیل کرتی ہے اس کو بین کر دو، مسلمانوں کی طرف سے ایسا کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی تنظیمیں بیٹھی ہیں، اتنے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی عدالت میں نہیں گیا۔ کس بات، کون سی بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی اس طرف آئیں گی، اگر نہیں آئیں گی تو وائپ آؤٹ ہو جائیں گی، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے اس پر آپ کو کسی تنظیم پر اور کسی اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ امریکہ میں سب سے بڑا اس کو جو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، آپ ان مین سٹریم پالیٹکس اور مین سٹریم امریکہ کے قومی ادارے میں شامل ہوں۔ آپ کی ایک مؤثر آواز ہے جو ڈاکٹر بخاری نے پہلے ہمیں یہاں پر ہسٹری دی، اس میں بھی جیوش نے، کیتھولکس نے اور جتنی بھی مائنورٹیز تھیں انہوں نے اسی طرح فائٹ کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر یہ جو اس کی جو ٹائمنگ ہے اس پر میں آپ کو 2010 میں امریکہ میں جب مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشن ہوئے اس وقت آپ کو یاد ہے گراؤنڈ زیرو کا ماسک اس شہر میں سب سے بڑے موضوع گفتگو تھا، اور وہ پورے امریکہ میں گراؤنڈ زیرو ماسک جو ہے وہ الیکشن کا ایشو بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ چند ہفتے پہلے تک میں بڑا حیران تھا، میں نے کہا الیکشن آ رہے ہیں، کوئی اسلام کوئی مسلمان کوئی اس قسم کی بات نہیں ہو رہی، تو اچانک یہ جب چیزیں آئیں تو پھر میرا مائنڈ کلک ہوا، میں نے کہا یہ کیلکولیٹڈ موو ہے۔ میں آپ کو یہ یعنی یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن 2008 کے الیکشن میں بھی ایسا ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، سیڈیز بنائی گئی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں، تو ایک کیلکولیٹڈ موو ہے، ایک خاص حلقہ یہاں پر بھی ہے جو ہیٹ پھیلا رہا ہے، جو اس قسم کے لوگوں کو ایموشنل کر کے، یہاں پہ جو مسلمانوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے، یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں، وہ ایک برش سے پوری مسلم ورلڈ کو، امریکہ میں رہنے والی پوری مسلم کمیونٹی کو پینٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو وائلنٹ اور جو اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ان کا وہ جو ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ ایک برش سے پوری منظر کشی کر دی جائے، یہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ان کا مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن محسن ایک چیز فرق ہے، دیکھیں 2008 میں اور 2010 میں الیکشن کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ بیسیکلی فارن پالیسی ایشوز پر اور پارٹلی جو ہے وہ اکانومی پر ہوا تھا۔ یہ الیکشن ول بی ڈیسائیڈڈ آن اکانومی۔ ریپبلکن پارٹی جو کہ قدامت پسندوں کی پارٹی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار ان میں ہو سکتا ہے یا ان کے کچھ سمپیتھائزرز ایسے ہوں جو یہ کرتے ہوں، لیکن اس مرتبہ جب کہ ان کا اپنا فوکس اکانومی پر ہے، تو ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں، بالکل میں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ میں توجہ جو دلوانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے حلقے ہیں جو مذہب کو زبردستی نتھی کرنا چاہ رہے ہیں یہ ساری پالیٹکس کے ساتھ، جس کا مذہب سے دور دور تعلق نہیں۔ اب جیسے میں نے بتایا جو پیملا گیلر ہیں اس کی جو تنظیم ہے، اس کا منڈے سے اب نیو یارک سٹی کی جو سب ویز ہیں اور بسیں جو ہیں اس پر آپ کو ایک ایڈ نظر آئے گا، جس کے لیے وہ پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہی تھی، اور اس نے دیکھے ٹائمنگ کا کیا سلیکٹ کیا۔ اسی طرح یہ جو اینٹی اسلام جو مووی بنی اس کے فوراً بعد فرانس میں کارٹون شائع کیے گئے، اور
جو اچھی بات جو ہے یہاں پر ایک لحاظ سے اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو امریکن میڈیا، جو ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور ان ساری حرکتوں کو غیر مہذب اور غیر اخلاقی جو چیزیں قرار دے رہے ہیں۔ لیکن واپس آپ کی بات پر آتا ہوں کہ ہماری جو مسلم امریکن کمیونٹی ہے اور خاص طور پر جو لیڈرشپ ہے اس پر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ عائد ہو گئی ہے۔ میں آپ کی طرف آؤں گا حافظ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں پھر میں آپ سے سوال بھی کرتا ہوں۔ آپ کی بات بجا طور پہ درست ہے کہ ہماری لیڈرشپ خاموش ہے۔ اصل میں ہو سکتا ہے خاموشی کی ایک بڑی وجہ وہ ہلاکتیں ہیں جو ہمارے ایمبیسڈر مارے گئے اور اس کی وجہ سے لیکن وہ دیکھیں وہ تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز سے روکے گا ہمیں کہ ہم عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کریں کہ جی یہ غلط ہے؟ تو یہاں جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ وہی ہیں کہ ہماری ساری لیڈرشپ، خواہ وہ اکنا ہو، اسنا ہو، کیئر ہو اور دوسری مذہبی جماعتیں، تبلیغی، دیوبندی، جو بھی ہیں اہل سنت، وہ سب یونائٹ ایفرٹ کریں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ مہم چلائیں، کمپین چلائیں، جیسے کہ آپ نے ہمارے اکنا کے امیر سے آپ نے بات سنی، کمپیننگ چلانے کی بات چلے، جس طرح ہم نے شریعہ جو یہاں اسلاموفوبیا کی جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم نے تو اسی طرح ایک کمپین چلائی جائے۔ اسی طرح پٹیشن ایک یہاں بہت بڑا یہ ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم قانونی کارروائی بھی کریں، جیسا کہ آپ نے کہا عدالت میں جائیں، انٹرنیشنل اب کورٹ ہے ہمارے پاس، یونائٹڈ نیشن میں ہمارا وفد جائے اور یہاں ہم پریشر ڈالیں میڈیا کے ذریعے، جو ہمارے لیڈرز ہیں خواہ وہ پاکستان کے ہوں، ایشیا کے ہوں یا عرب لیڈرز ہوں، وہ دباؤ ڈالیں کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ پیش نہ، کوئی یہاں ایک قانون بنا لیا جائے کہ بھائی جو بھی قانون دیکھیں، یہ وہ باتیں جو ڈرائنگ روم کی باتیں، میں آپ بیٹھے ہم نے بات کی اور قانون ہونا چاہیے، قانون امریکی حکومت کو کس طرح پتہ لگے کہ جی اس کی واقعی ضرورت ہے؟ کیا ہم کبھی گئے؟ کبھی نہیں گئے۔ کیا ہم نے کبھی کوئی ایسی تحریک کی؟ نہیں کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پروگرام کے لیے ہم نے کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کیئر کے نیو یارک کے دفتر سے بھی رابطہ کیا، ہم نے ان سے بھی کہا جی آپ آئیے اور اپنا نقطہ نظر دیجئے، کیونکہ یہاں پر بیٹھی اسلامی کمیونٹی جو ہے، مسلمانوں کی کمیونٹی، وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اکنا کے امیر کی مہربانی کہ وہ آئے، ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے تفصیل سے اپنی نظر بھی شیئر کی، لیکن کیئر سے کوئی بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا حال ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ اور یہی نہیں ہوگا کہ ہماری مختلف پاکستان جیسے ملک میں سیاسی پارٹیاں اس کو کیپٹلائز کر دیں گی، لیڈران کے بچے سب محفوظ، مر رہے تو غریب مر رہے، اور یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ جو لیڈران ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں کر رہا کوئی، ڈنرز کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، لاکھوں ڈالر جمع کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے کہ جب آپ جائیں عدالت جائیں، یہ کوئی آپ کا قانونی حق ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس سے؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اصل میں ہم لوگ بس وقتی احتجاج، آپ تجویز دیں مجھے کہ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ ہم یہ ایک مؤثر طریقہ کار اپنائیں اور دیر پا، یہ نہیں کہ بس وقتی احتجاج کر کے ختم ہو گئے، اسٹیٹمنٹ دے دیا ختم ہو گئے، نہیں، بالکل اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ہر مذہبی نمائندہ اور ہر مذہبی جماعت کا نمائندہ موجود ہو، اور پھر ایک اس کی حکمت ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ تو ایک تو آپ یہ بات کر، لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک انٹرفیتھ فورمز کو نہیں موبلائز کیا۔ اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، موبلائز کر رہے ہیں۔ آج ہی ہمارے محسن آپ کیا کہیں گے؟ وائی مسلمز آر ناٹ دیئر؟ انٹرفیتھ فورم، کوئی بھی انٹرفیتھ فورم ہم لوگ نہیں آگے موبلائز کرتے۔ اس میں دو چیزیں دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیکٹ مان لینا چاہیے کہ ہم بطور کمیونٹی یہاں پر اور پیچھے بھی جماعتوں میں، تنظیموں میں اور گروپوں میں تقسیم ہے، ہم اپنے سرکلز میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ہماری ذمہ داریوں کی بات کی یہاں کے تنظیموں کی، یہ مسلم ورلڈ کا مسئلہ ہے، یہ اسلام ایز اے فیتھ اس کا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ سب سے بڑی تنظیم OIC ہے۔ آج OIC کے اوپر ایک بڑا سوال یہ نشان لگا ہوا کہ OIC کہاں سٹینڈ کرتی؟ فرید اللہ جان نے 56-57 اسلامی ممالک کی مثال دی اور بالکل صحیح مثال دی، ان کی ایک نمائندہ تنظیم ہے۔ ابھی آپ کو پتہ اگلے ہفتے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اب دیکھیں گے آئندہ آنے والے ہفتوں میں یہاں پر کیا آتا ہے۔ لیکن مسلمان امریکن کمیونٹی میں میرے ذاتی علم میں یہ بات آئی، بڑے سیریسلی بعض حلقوں میں اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ میری آج کیلیفورنیا میں قاری غلام رسول سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہاں پر نکولا بیسلے کی رہائش گاہ کے سامنے کوئی 300-400 بندوں نے بڑا مظاہرہ کیا، جس میں کرسچین، جوش اور باقی لوگ بھی شامل ہوئے۔ یہ اچھی مثال ہے۔ اچھا، اسی طرح نیو جرسی میں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ یہ جو نکولا بیسلے جو ہے، یہ ملون جو ہے، یہ کاپٹک کرسچین ہے، اور نیو جرسی میں بڑی تعداد میں کاپٹک کرسچینز رہتے ہیں۔
تو انہوں نے اسلامک سینٹر آف نیو جرسی جو ہے وہاں پر ایک میٹنگ کال کی. اس میں وہ کاپٹک کرسچن کے جو بڑے لیڈرز جو تھے اور وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنے نہ صرف سالیڈیرٹی ایکسپریس کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو فیتھ ہے وہ اور ہمارا دین جو ہے اس قسم کی کسی حرکت کو وہ درس نہیں دیتا اور ہم اس سے پورا اس کو ڈس آن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جہانگیر بھائی بس آپ کی اطلاع کے لیے کہ انشاءاللہ ہم اکنا کے پلیٹ فارم سے انٹرفیتھ ڈائلاگ موبلائز کر رہے ہیں اور ہماری اکتوبر میں جو ہے شکاگو میں انٹرفیتھ ڈائلاگ ہونے جا رہی ہے. اس میں یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن ہماری کوشش ہوئی کہ یہ موضوع. اور آئندہ فرائیڈے کو میں بتاتا ہوں جو کونی آئلینڈ بروکلن جو ہے جو نیو یارک میں یا امریکہ میں جو پاکستانی امریکن کمیونٹی کا سب سے بڑا مرکز ہے اس پہ ایک بڑے لیول پر ایک پورا من ڈیمونسٹریشن بھی ہو رہا ہے. اور آج سنڈے کو نیو یارک میں جو مسلم ڈے پریڈ ہے اس میں بھی میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر کافی کھلے الفاظ میں جو مسلمان اپنے کنسرن کا اظہار کریں گے.